افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے مذہب کو لے کر کے اور متشدد ہوتے چلے جا رہے ہیں. غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھیے، ان کے لڑکوں کو دیکھیے، ان کی لڑکیوں کو دیکھیے، وہ اپنے مذہبی پہچان اور اپنے مذہبی شعار کے متعلق اور زیادہ سینسیٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا مسلم نوجوان اپنے دین سے اور زیادہ بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہی وہ حالات ہیں جن کی پیشن گوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے پہلے آنے والے دور کے بارے میں آپ نے فرمایا. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کی شروعات جب ہوئی تھی تو اسلام اجنبی تھا. اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے. اسلام کو ماننے والے دنیا کی نظر میں اجنبی لوگ تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا. اور اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے پہلے وہ زمانہ بھی آئے گا جب اسلام ایک مرتبہ پھر دنیا میں اجنبی بن جائے گا. بے پردہ چلنے والی لڑکیاں پسند کی جائیں گی اور پردے میں چلنے والی عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا. اپنے چہرے کو اسلامی پہچان سے سجانے والا نوجوان حقیر مانا جائے گا، اس کو حقیر نظروں سے دیکھا جائے گا. اور اپنے چہرے پر یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے نوجوان کو ہینڈسم اور اسمارٹ مانا جائے گا. بے نمازی اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ نمازی ہر محلے میں، ہر گاؤں میں نماز پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکیں گے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا. اسلام ایک مرتبہ پھر اجنبی بن جائے گا. اور اسلام جب اجنبی بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. جب وہ زمانہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اسلام اجنبی بن رہا ہے تو اے میری امت کے لوگوں، تم اسلام کو فالو کرتے رہنا، تم اسلام کے اوپر قائم رہنا، تم اسلام کے اوپر چلتے رہنا. تمہیں دنیا کی نظر میں اگر حقیر بنا دیا جائے، تمہیں دنیا اگر اجنبی نظروں سے دیکھے، تم چہرے پر داڑھی رکھ کے ٹرین میں سفر کرو تو تمہیں عجیب نظروں سے دیکھا جائے. اے مسلمان عورت، جب تو نقاب پہن کر کے، برقع پہن کر کے جب تو سڑکوں پہ نکلے تجھے عجیب نظروں سے دیکھا جائے تو تو اس اجنبیت کو نظر انداز کر دینا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. اے میری امت کے لوگوں، جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی مانے جائیں گے، ان لوگوں کو میں جنت کی بشارت سناتا ہوں، ان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ زمانہ آج اپنی آنکھوں سے ہمیں آج حالات یہ ہیں، دین پر عمل کرنے والا اتنی مشکلات اٹھاتا ہے میرے بھائیوں کی بیان کے باہر ہے. کتنے نوجوان لڑکے مجھ سے ملتے ہیں، مولوی صاحب کل تک جب میں نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی تھی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، میرے ماں باپ بھی میری تعریف کیا کرتے تھے، اچھے اچھے گھروں سے میرے پاس رشتے آتے تھے شادی کے لیے. میں نماز پڑھنے لگا، میں دیندار بن گیا، میں نے چہرے پر داڑھی رکھ لی. آج محلے میں بہت سارے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، میرے ماں باپ بھی عجیب نظروں سے مجھ کو دیکھنے لگے ہیں، اور کتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے جو پہلے آتے تھے اب ریجیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین پر عمل کرنے والا آج سماج کی نظر میں کانٹا بنتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیں اس ماحول میں اللہ کے پیارے حبیب کی وہ حدیث یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. قیامت کے پہلے وہ زمانہ بھی آئے گا جب اپنے دین پر قائم رہنے والا، اپنے دین پر چلنے والا کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھوں میں انگارہ لے کے چلنے والا ہوگا. جیسے ہاتھوں میں انگارہ لے کر کے چلنا بہت مشکل کام ہے. دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا، دین پر قائم رہنے والا اور دین پر قائم رہنے والی عورتیں بہت کم ہو جائیں گی. ان کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے.
ان حالات کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو کوڑے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر, بارش نہیں ہو رہی ہے, گرمی سے ہم بے حال ہیں, کسان ترس رہا ہے, زمین ترس رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی. ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ موسم وبھاگ والے بارش نہ ہونے کی وجہ جو بھی بتاتے ہوں, موسم وبھاگ والے بارش نہ ہونے کی وجہ اپنے حساب سے جو بھی بتاتے ہوں, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی ہم نے غور کیا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا وہ حدیث آپ اٹھائیے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تزال الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے, زناکاری پھیل جائے, بدکاری پھیل جائے اور لوگ کھلم کھلا بدکاری کرنے لگے, لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگے, اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے اور ایسی ایسی بیماریوں کو پھیلا دیتا ہے جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادا نے نہیں سنا. ابھی ہمارے بنارس میں ہمارے بڑے اچھے تعلقات کے حساب ہے, 15-16 دن پہلے اچانک ان کو بخار آیا. ڈاکٹر کیا کہے, ڈاکٹر نے بخار چیک کیا, بخار کی نارمل دوا دی, 2 دن تک انہوں نے دوا کھائی, بخار ٹھیک نہیں ہوا. انہوں نے جانچ کرائی, ٹائیفائڈ نہیں ہے, ملیریا نہیں ہے, وائرل فیور نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بخار کیوں ہے. بخار بھی بڑھ رہا ہے, کمزوری بھی بڑھ رہی ہے. بنارس کے سب سے بڑے ہاسپٹل جو وہاں بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر جو ہاسپٹل ہے, BHU ہاسپٹل, وہاں ان کو ایڈمٹ کیا گیا. بالکل نوجوان آدمی ہے, جو چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ ہے. 15-16 دن سے میرے بھائیوں BHU کے ہاسپٹل میں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اب کل میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ رپورٹ میں بلڈ کینسر آیا ہے, بلڈ کینسر کی رپورٹ. ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, چلتا پھرتا انسان اچانک بیمار ہوتا ہے. ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا, اچانک بیمار ہوا, شام کو بیمار ہونے کی خبر آئی, صبح انتقال کی خبر. ایسی ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا ہمارے باپ دادا نے نام نہیں سنا تھا, آج ان بیماریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ عجیب و غریب بیماریاں, یہ وبائیں, یہ ڈیزیزز کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے, ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارے سماج میں بے حیائی نہیں پھیلی ہے. ایک زمانہ تھا اگر کسی لڑکے کے بارے میں یہ سن لیا جاتا تھا اس کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے, کسی لڑکی کے بارے میں سن لیا جاتا تھا اس کا غیر مردوں کے ساتھ تعلق ہے, سارا سماج اس کو تھوکا کرتا تھا, سارے سماج میں اس کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا تھا. آج فیشن بنتا چلا جا رہا ہے, آج نوجوان لڑکوں نے فیشن بنا لیا ہے, آج لڑکیوں نے فیشن بنا لیا ہے, آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. آج شاید ہی کوئی لڑکا آپ کو ایسا ملے تو اس معاملے میں پاک دامن ہو, شاید کوئی لڑکی ایسی ملے جو پاک دامن ہو. اور حالات تو یہاں تک پہنچ گئے, مسلمان گھر کی لڑکی ہے, نقاب میں نکلتی ہے, برقعے میں نکلتی ہے, اور آج غیر مسلم کے ساتھ وہ چونچ لڑا رہی ہے, آج غیر مسلم کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہے, آج غیر مسلم کے ساتھ وہ جا کر کے اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہے. کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے جس قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب بیماریوں کو پھیلائے. آگے بڑھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اور جب کسی قوم کے لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی صحیح طریقے سے نہیں دیتے ہیں, اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں, اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ, ان کے اوپر آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے. کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں, کتنے ارب پتی لوگ ہیں, اپنے مال کی 2.5% اگر وہ زکوٰۃ نکال دیں ان کے خاندان میں
کوئی غریب نہ رہے, کوئی غریب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق نہ رہے. اگر اپنے مال کی زکات امت کے یہ کروڑ پتی ارب پتی صحیح طریقے سے نکالنے لگے, کسی غریب کی غربت باقی نہ رہے. مگر زکات کو بھی آج ٹیکس سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں. اور ہم نے تو بعض امیروں کے منہ سے جملہ سنا ہے, مولوی صاحب یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے, ہم انکم ٹیکس بھی دیں, ہم جی ایس ٹی کا ٹیکس بھی بھریں اور ہم زکات بھی نکالیں. لوگ زکات کو ٹیکس کے ساتھ جوڑتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ زکات آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے, یہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. اس زکات کو دیے بغیر آپ کا مال پاک نہیں ہو سکتا ہے. اپنی کمائی کو آپ پاک نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کی زکات نہیں نکالی ہے. آپ اس کو ٹیکس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے جس قوم کے لوگ زکات نہیں دیں گے اس قوم پر آسمان سے بارش ہے خطرہ نہیں. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ. اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے, جب کسی قوم کے اندر کاروبار میں فراڈ ہونے لگتا ہے, دھوکہ دھڑی ہونے لگتی ہے, حرام خوری ہونے لگتی ہے, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سوکھا ڈال دیتا ہے, خاک سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی اقتصادی حالت کو, ان کی اکانومی کو برباد کر دیتا ہے. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ترازو کا پلہ آپ اس کو گڑبڑ کر لیں. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لینے کا معاملہ ہے تو پورا وصول ہے. جہاں ہمارا حق نظر آتا ہے وہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے کہ بھائی صاحب ہمارا حق بنتا ہے, اور جہاں دینے کی بات آئے وہاں ہم کورٹ کچہری کے چکر لگائے تاکہ دینا نہ پڑے. یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے میرے بھائیوں, اور یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے, ہمارے سماج کا بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے شریعت کو بھی اپنی منمانی اور اپنی مرضی کا ایک آلہ بنا کے رکھا ہے. جہاں اپنا مفاد ہو, جہاں اپنا پروفٹ ہو, وہاں ہم شریعت کا سہارا لیتے ہیں, اور جہاں شریعت کے اکارڈنگ ہمیں کوئی چیز دینی پڑتی ہے وہاں ہم شریعت کو کنارے رکھ کر کے کورٹ کچہری میں جاتے ہیں. اور آج جب اس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں کہ سارے بھارت کے ناگرکوں کے لیے ایک جیسا قانون لایا جائے تو ہماری پیشانی پر بل پڑنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے پرسنل لا کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ کھلواڑ تو سب سے پہلے ہم نے کیا ہے. ہم نے کون سے اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق دیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق دیا ہے؟ ہمارا حق چلے تو ہم کمزوروں, یتیموں اور عورتوں کا حق مار لیں, اور لوگ مار لیتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے, جب حق تلفی ہونے لگے تو اس قوم کے اوپر سوکھا پڑتا ہے اور اس قوم کی اکانومی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. تو ہم دین سے دور کیوں ہیں میرے بھائی؟ وجہ صاحب, ہم دین سے اس لیے دور ہیں کیونکہ آج ہمارے اخلاق, ہمارے اعمال, ہمارے کردار, ہماری سیرت سب گڑبڑ ہو چکا ہے. بھئی ہم چین کی روزی روٹی کھائیں, اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارا کاروبار اچھا چلے, ہمارے بال بچے چین سے رہے, سکون سے رہے, کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم چین سے رہیں, سکون سے. ہم نے اپنا چین اپنے کرتوتوں سے خراب کیا ہے. ہم نے اپنا سکون اپنے اعمال سے برباد کیا ہے. برائی کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس میں آج ہمارا سماج لپت نہ ہو مبتلا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرے بندو, اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے اوپر کیوں نازل کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, تم اللہ کے مومن بندے بن جاؤ, تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ, تو اللہ کو کیا پڑے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا؟ تو ہم اور آپ آج اس بات پر غور کریں میرے بھائی کہ ہم دین سے دور کیوں. اور مجھے فوکس کرنا ہے اپنے نوجوان پر, اپنے نوجوانوں کے بارے میں خاص طور سے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ کیوں دین سے دور ہے. چند پوائنٹ میں اپنی بات رکھوں گا, کوشش کروں گا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں کہ ہمارے نوجوان کے دین سے دور ہونے کے اسباب کیا ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, اس کے کارن کیا ہیں, کیوں ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے میرے بھائی,
ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. کیوں دور ہے؟ کیونکہ اسے دور کیا گیا ہے. اسلام کے دشمنوں کو پتا ہے کہ اگر مسلمان قوم کو برباد کرنا ہے اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کرنا. اس لیے برائی کے سارے وسائل نوجوانوں کے لیے فراہم کیے گئے، اویلیبل کیے گئے، برائی کو آسان کر دیا گیا. گندی گندی تصویریں اور فلمیں دیکھنا آپ کی انگلی کے ٹچ کا کام ہو گیا. زناکاری اور بدکاری کے چور دروازے فیس بک کے اور انسٹاگرام کے ان باکس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ گئے. وہ مسلمان لڑکیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، وہ مسلمان عورتیں جن کے پڑوس میں رہنے والے نوجوان لڑکوں نے بھی کبھی ان کا چہرہ نہ دیکھا تھا، آج مسلمان لڑکیاں دروازے سے بے پردہ گھومنے لگی. میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج آپ کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس امت کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ان کو خاص طور سے دین سے دور کیا گیا ہے. کسی بھی قوم کا کیپٹل ہوتے ہیں اس کے نوجوان. کسی قوم کو برباد کرنا ہو آج کے دور میں اس کے اوپر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، آٹومیٹک وہ قوم برباد ہو جائے. اس امت کے نوجوانوں کو برباد کر دو. رات کو 2-2 بجے تک اس امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فحش اور گندی چیزوں اور حرکتوں اور باتوں میں مبتلا. ممبئی کے بعض مسلم علاقوں میں میں گیا، لوگوں نے بتایا کہ ڈرگس کے جو پاؤڈر آتے ہیں، ڈرگس کے جو میٹیریلز آتے ہیں اور ایسے ایسے ڈرگس آتے ہیں جو پوری انسان کی باڈی کو کھوکھلا کر دیتے، برباد کر دیتے ہیں، مسلم میجورٹی علاقوں میں ان کی سپلائی سب سے زیادہ ہو رہی ہے. یہ وہاں ممبئی کے جو سمجھدار لوگ تھے، جو وہاں کے بدھی جیوی لوگ تھے، ان لوگوں نے مجھے بتایا. آپ اندازہ لگائیے اس قوم کو نشے کی لت میں ڈالا جاتا ہے. کہیں ڈرگس کا نشہ ہے، کہیں شراب کا نشہ ہے، کہیں سوشل میڈیا کا نشہ ہے، کہیں حرام پیسہ کمانے کا نشہ ہے، کہیں حرام چیزوں کا کاروبار کرنے کا نشہ ہے. اسے مختلف قسم کے نشے میں ڈال کر کے اس امت کے نوجوان کو تباہ کر دیا گیا. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ آپ سے آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس امت کی امید ہے. یہ دکھی امت آپ کی طرف بڑی امیدوں کی نظروں سے دیکھ رہی ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لے لو، اپنی جوانی کی قدر کو سمجھو. اس جوانی میں اللہ والے بن جاؤ. اس جوانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دو. اس نوجوانی کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرنا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے تم کو کمزور پیدا کیا. جب تم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے کمزور پیدا ہوئے، تمہارا بچپن کا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا. پھر اللہ نے طاقتور بنایا، تم کو جوان بنایا، تمہارے جسم کے اندر طاقت پیدا کی. پھر جوانی ڈھلنے لگی، تم 40 سال کے ہو گئے، تم 50 سال کے ہو گئے، تمہارے بال پکنے لگے، تمہارے بدن پر جھریاں پڑنے لگی، تمہارا بدن کمزور ہونے لگا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے جوانی کے بعد پھر تم کو دوبارہ کمزور کیا. میرے بھائیوں، کوئی انسان کی پوری زندگی میں اگر انرجی کا کوئی دور ہے، اگر طاقت کا کوئی دور ہے تو جوانی کا دور ہے. اور اسی لیے قیامت کے دن جوانی کا حساب الگ سے لیا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، علماء سے بھی ہوگا، عوام سے بھی ہوگا، امیر سے بھی ہوگا، غریب سے بھی ہوگا. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی ٹس سے مس نہ ہو پائے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا. میرے بندے، ہم نے تجھے 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی، ہم نے تجھ کو جو زندگی دی تھی تو نے کہاں گزاری؟ تو اپنی پوری زندگی کا حساب دے. دوسرا سوال
وعن شبابه فيما ابلى. میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، اس دور کو تو نے کہاں گزارا؟ کہاں گزارا؟ ہمارے نوجوان سوچے میرے بھائیو، ہم سب سوچیں اس سوال کے جواب میں ہم کیا کہیں. اللہ حساب لے گا ہم سے کہ کہیں یہ جوانی تم نے بدکاری میں تو نہیں گزاری، نہ محرم لڑکوں سے اور لڑکیوں سے دوستی میں تو نہیں گزاری، نشے اور شراب کی لت میں تو نہیں گزاری. تم نے اس جوانی میں نماز پڑھی کہ نہیں؟ جب بڑھاپا آ گیا، جب ڈنڈا لے کے چلنے لگے، تب تو تم نے مسجد کے بڑے چکر لگائے، تب تو تم نے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی، تب تو تم نے حج اور عمرہ بھی کر لیا. تم نے جوانی کو کہاں گزارا؟ اس جوانی کا حساب اللہ تعالیٰ الگ سے لے گا. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس سوال کا جواب دیے بغیر ہم قیامت کے دن بھی نہیں سکتے. یہ پہلی وجہ ہے ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے، اسے احساس نہیں ہے. قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں لٹ رہا ہوں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا. کارواں تو لٹ رہا تھا، لیکن کارواں کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لٹ رہے ہیں. ہمارے نوجوان کا وہی معاملہ ہے، اسے ٹارگٹ کر کے برباد کیا جا رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں کہ ہم برباد. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ مائک ہے، اس کا مقصد میری آواز کو آپ تک پہنچانا ہے. یہ گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، اس کا مقصد ٹائم بتانا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو ہم اور آپ اسے یوزلیس کہتے ہیں، اسے بیکار کہتے ہیں، اسے ہم کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، اسے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیتے ہیں، اسے پھر ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں بیکار نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بندو. ہم نے تم کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. اے انسان، اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر کے جیتا جاتا انسان بنا دیا. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرا حساب لے گا، اور حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کرنے والا تجھے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور تیری ساری زندگی کا حساب لے گا. تو حساب تو دینا پڑے گا. اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کام کو ہم نے کتنا کیا، وہ کام ہماری پرائیورٹی میں شامل تھا کہ نہیں تھا، ہماری ترجیح میں شامل تھا کہ نہیں تھا، ہماری زندگی میں اس مقصد کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا. اور مقصد کیا تھا ہمیں پیدا کرنے کا؟ قرآن کا 27واں پارہ سورہ زاریات میں اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم اللہ کو راضی کرو، تم اللہ کو وہ کام کرو جو اللہ کو پسند آئے. تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اب ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں کہ صبح نیند کھلنے سے لے کر رات کے بستر پہ جانے تک ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ہم خود اپنا حساب کر لیں. قیامت کے دن اللہ جو حساب لے گا وہ تو لے گا. ہم پہلے اپنا حساب کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو کتنا پورا کر رہے ہیں. زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. شاعر کہتا ہے
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم دین سے دور ہیں، اس لیے دور ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے میرے، زندگی کا مقصد صرف عیش و آرام کی زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے 14ویں پارے میں اللہ یہ نہ کہتا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا کام تو بس کھانا کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے اور لمبے لمبے پلان بنانا ہے۔ یہ تو کافر کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، مومن کی زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب ہم اور آپ اس پر غور کریں کہ ہم نے اس مقصد کو کتنا پورا کیا اور آگے بڑھیں۔ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی تیسری وجہ، ابھی محرم کا مہینہ گزرا، ہم نے دیکھا ہمارے بہت سارے نوجوان سڑکوں پہ نکل کے نواز رسول کی شہادت کے غم کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے کتنے نوجوان نبی کی محبت کے نام پہ سڑکوں پہ نکل کے کیا کیا کریں گے۔ آج ہمارا نوجوان دین کے نام پر بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے اس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں۔ مجھے اگر حاجی پور سے آپ کے اس گاؤں میں آنا ہو اور میں بالکل سیدھا سادہ راستہ چھوڑ کر کے میں ٹیڑھے میرے راستوں سے آؤں تو شاید میں اپنی منزل تک نہ پہنچ پاؤں۔ میرے بھائیوں، اسلام کا راستہ بالکل کلیئر ہے، اسلام ایک ہائی وے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک ہائی وے کے اوپر چھوڑا ہے، ایک روشن راستے کے اوپر چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ اے مسلمانوں، میں نے تم کو وہ راستہ دیا ہے، وہ منہج دیا ہے جو 24/7 بالکل کلیئر ہے۔ اس راستے پر کبھی اندھیرا نہیں ملے گا، اس راستے پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے دین کا راستہ بالکل واضح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے جو راستہ دیا ہے اس میں محرم میں کوئی تعزیہ نہیں ہے، اس میں ربیع الاول میں کوئی جلوس نہیں ہے، اس میں کوئی فضول رسم و رواج نہیں ہے، وہ بالکل سمپل دین ہے۔ اور آج اس دین کے نام پر ہم نے کیا کیا؟ بچہ بیمار ہو گیا، اس کے بجائے کہ ہم بچے کو دعا پڑھ کے دم کریں، اس کے بجائے کہ بچے کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جائیں، ہم نے بچے کے ہاتھ میں، بچے کے پیٹ میں ہم نے کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیا اور ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ جب تک یہ دھاگا اس کے پیٹ پر بندھا ہے اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کو بیماری نہیں پہنچے گی۔ یعنی اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نے اس کالے رنگ کے دھاگے کو اپنا مشکل کشا بنا لیا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ ہمارے بچے کو بیماری سے بچائے گا، ہمارے بچے کو نقصان سے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کتنے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں جہاں مسلمان جا کر کے سر جھکا رہا ہے۔ کرناٹک میں ایک درگاہ ہے، خواجہ بنگلہ نواز کی درگاہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کرناٹک میں میرا پروگرام تھا، میں گیا، جب درگاہ کے اندر میں داخل ہوا تو وہاں ایک چھوٹی سی قبر مجھے نظر آئی۔ میں نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے بلی پالی تھی، یہ بلی کی قبر ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک اور چھوٹی سی قبر نظر آئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بولے خواجہ صاحب کے لڑکے نے ایک طوطا پالا تھا، یہ طوطے کی قبر ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ جن بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، جو بچے تتلا کے بولتے ہیں، جن کی آواز صاف نہیں نکلتی ہے، ان بچوں کی مائیں آتی ہیں اور اس طوطے کی مزار پر، اس طوطے کی قبر پہ آ کر کے وہ شکر چڑھاتی ہے، چینی چڑھاتی ہے، تو بچے کی زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، بچے کی لکنت دور ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے؟ آج مسلمان اس عقیدے سے دور ہو چکا ہے، اس راستے سے دور ہو چکا ہے جو راستہ نبی نے ہم کو دیا تھا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں، ہمارے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں، میں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے کہ ان اختلافات کو دور کرنے کا سالوشن بھی ہمیں اللہ کے نبی دے کے گئے۔ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی محبت اپنے دل میں رکھو اور
कोशिश करो कि इख्तिलाफात को हम उस रोशनी में दूर करें जो रोशनी अल्लाह के नबी ने हमको दी थी। आपने ये नहीं कहा था कि इख्तिलाफ अगर हो तो इख्तिलाफ को कायम रखना। आपने क्या कहा था? इन्नहु मन यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ओ लोगों, तुम जब मेरे बाद जिंदा रहोगे तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखोगे। जब इख्तिलाफात का जमाना आ जाए फअलैकुम बिसुन्नति, तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका थाम लेना। जिस तरीके से उन्होंने मेरी सुन्नत को पकड़ा था दूरी पर में रहना। तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। जैसे दांत के दांतों से किसी चीज को मजबूती से पकड़ा जाता है, तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना। नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, नबी की हदीसें आज भी कसौटी है मेरे भाइयों। हम ये न देखे हमारे बाप दादा क्या करते चले आए, हम ये न देखे हमारे समाज में क्या होता चला आया। हम इस कसौटी पर बैठ करके देखें, और अगर इस कसौटी पर हमारा कोई सिक्का खोटा निकलता है, उस खोटे सिक्के को बाहर निकाल दें। एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए, जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए, तो एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए अन यक़ूलू समिअना व अताअना, कि वो सुन करके कहे कि हमने सुन लिया और मान लिया। उसके बाद अगर मगर चू चला, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात को हम इस रोशनी में हल करने की कोशिश। और आगे देखिए हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि दुनिया कमाने के चक्कर में ये इतना आगे बढ़ गया है कि आखिरत को भूल गया। उसकी जिंदगी में आखिरत नाम की कोई चीज नहीं है। वो जब हराम कारोबार करता है तो ये सोच करके करता है मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। वो ये भूल जाता है एक दिन मर जाएगा और ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा धन दौलत, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे, सबको छोड़ करके कब्र की काल कोठरी में जाएगा। 2 गज जमीन उसको मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कोई माल लेके नहीं जाएगा। और कब्र के अंधेरे में न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न उसका धन काम आएगा, न उसकी प्रॉपर्टी काम आएगी। दुनिया कमाओ मेरे भाई। मुझे ये भी पता है आपकी इस इलाके में किस किस चीज की खेती होती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हालात पर नजर नहीं रखता हूं, ये तमाम बातें मौजूद हैं। लेकिन आप पैसा कमाइए। इस्लाम ने पैसा कमाने की तालीम दी है मेरे भाई। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दौलत न कमाएं, मगर दौलत कमाने के रास्ते में आप इस कदर अंधे न हो जाएं कि आप हलाल और हराम को भूल जाएं। दुनिया कमाने के चक्कर में इतने आगे न बढ़ जाओ कि आखिरत को भूल जाओ। किसी का हक मत मारो, किसी की जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा मत करो। अगर आपने कर लिया तो ये जमीन का टुकड़ा नहीं, जहन्नम का टुकड़ा खरीद रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते बुखारी के अल्फाज में, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, इन्नमा अना बशर, मैं एक इंसान हूं, उखती व उसी, मुझसे गलती भी हो सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते कि जब तुम मेरे पास किसी जमीन जायदाद का मैटर लेके आते हो, अपना कोई मसला लेके आते हो सकता है कि किसी की बात करने का अंदाज अच्छा हो, कोई चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, कोई अपनी बात को मनवाने का तरीका रखता हो सकता है उसकी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, हालांकि वो चीज उसकी नहीं थी, वो जमीन उसकी नहीं थी, वो पैसा उसका नहीं था, मगर मैंने उसकी बात सुन करके उसके हक में फैसला दे दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन कबरीतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही, अगर मैंने उसके भाई का हक उसको दे दिया तो वो कान खोल करके सुन ले, फ़इन्नमा अक़्तअहु क़िताअम मिनन नार, मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये जमीन अगर हमने नाजायज हड़पी है मेरे भाई, हमने जहन्नम का टुकड़ा हड़पा। जिसे यतीम का हक हमने मारा है तो कुरान कहता है इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, यतीम का माल खाने वाले अपने पेट में जहन्नम की आग भरते। दुनिया कमाओ मेरे भाई, मगर दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को मत भूलो। बड़ा मशहूर वाक़या है, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला हजरत उमर के पोते हैं, बहुत बड़ी
بہت بڑی شخصیت تابعین میں سے ہے حضرت سالم بن عبداللہ. ہشام بن عبد الملک کا دور تھا. حضرت سالم بن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا. اور ہشام بن عبد الملک اس وقت کا خلیفہ تھا, اس وقت کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ ان کے آگے پیچھے لگے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں, عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. ہشام بن عبد الملک حضرت سالم کے قریب آیا, ان کا ہاتھ پکڑا, ان کو سلام کیا اور کہا کہ آپ بہت نیک انسان ہیں, بہت بڑی ہستی ہے آپ, اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگو. حضرت سالم نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا یا امیر المومنین, اے خلیفہ وقت, یہ خانہ کعبہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے پاس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگوں یہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے. میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا, یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. جب حضرت سالم خانہ کعبہ کا طواف کر چکے, جب حرم کے باہر نکلے, ہشام بن عبد الملک نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہی سوال کیا کہ اے سالم, اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو, کوئی چیز کی ضرورت ہو, آپ مجھ سے مانگ لے, میں بہت میرے پاس دولت ہے, میں آپ کو دے دوں گا. حضرت سالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ, امن حوائج دنیا من حوائج الاخرہ, اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ میں آپ سے کیا مانگوں, میں دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں, میں آخرت کی کوئی نعمت مانگوں یا دنیا کی کوئی نعمت مانگوں. ہشام نے کہا کہ نہیں, آخرت کی کوئی چیز میں کیسے دے سکتا ہوں, میں تو دنیا کا مالک ہوں, دنیا کی چیزیں میرے پاس ہیں, میں آخرت کا مالک نہیں ہوں, دنیا کی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگ لیجئے. حضرت سالم نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ اے امیر المومنین, ما سألت الدنیا ممن یملکها, میں نے تو دنیا کو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے, جو اللہ ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, میں نے تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگی. میں آپ سے کیوں دنیا مانگوں جبکہ آپ تو دنیا کے مالک بھی نہیں ہیں. جب میں دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں, میں آپ سے کیسے دنیا مانگوں. میرے بھائیوں, ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, آخرت کی فکر کریں. دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, قبر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, قیامت کے دن کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی. دنیا کی آگ میں انگلی جل جائے ہم تڑپ جاتے ہیں, ہمارے بچوں کے ذرا سی بدن میں خراش آ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں, ہمارے بچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں, ہم آپ جہنم کی آگ میں چلے جائیں, کیا ہمیں گوارا ہوگا میرے بھائیوں؟ نہیں. اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی فکر کریں, آخرت کی تیاری کریں. آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے, اس لیے بھی دور ہے کیونکہ آخرت کی فکر اس کے اندر نہیں. اور آگے بڑھیں, دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو جنسی مریض بنا دیا گیا ہے. ان کے دماغوں میں موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی گندگی بھری گئی ہے کہ اب سماج کے یہ حالات ہیں کہ 4 سال کی بچی بھی جب گھر سے نکلتی ہے تو ماں باپ کو چنتا ہوتی ہے کہ میری بچی صحیح سلامت واپس ہے. 4 سال کی بچیاں بھی سماج میں سیف نہیں ہے. سماج اس قرار پر پہنچ چکا ہے میرے بھائیوں, اور انسانوں کو اس طریقے سے جنسی مریض بنا دیا گیا ہے. اور انٹرنیٹ کی گندی سائٹوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ان کے ذہن پر 24 گھنٹے یہی سب چیزیں سوار ہیں. اسلام کا بڑا سمپل کانسیپٹ ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا جوان ہو جائے, لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے اندر جو ایک شہوت ہے, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس شہوت کو دبا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اسلام نے کہا کہ لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اس کی شادی کر دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا فتبینتم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس لڑکے کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو, جس لڑکے کے دین کو تم پسند کرتے ہو, فزوجوہ, تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین میں بہت سارا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. آج فساد ہے,
ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، شادی کے نام پر اتنی رسمیں ہیں، اللہ کی پناہ، اتنی لمبی چوڑی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کتنے غریب باپ ہیں جن کی بیٹیاں جوانی کی عمر کو کراس کر رہی ہیں، باپ کے پاس انتظام نہیں ہے بیٹی کے جہیز کا، بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنے کا، اس کی بیٹی جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے، اگر اس بیٹی کے قدم اللہ نہ کرے اگر بہت گئے تو کیا صرف وہ بیٹی ذمہ دار ہوگی یا یہ سماج اور اس سماج کے ٹھیکیدار جنہوں نے رسم و رواج کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہوتے؟ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا، سماج کی ہر وہ رسم جو سماج کے لیے بوجھ تھی، نبی نے اس رسم کو ختم کیا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا، ایڈاپٹ کر لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اگر کسی نے کسی لڑکے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے، کسی کو پال لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت زید بن حارثہ کو بیٹے کی طرح پالتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے تو اللہ کے نبی ان کی شادی کرتے حضرت زینب کے ساتھ۔ میاں بیوی میں رشتے میں وہ بات نہیں بن پاتی جو بننی چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ صحیح طریقے سے نہیں نبھ پا رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی اب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، آپ کی بیوی بن جائیں گی۔ غور کرو مسلمانوں، اس زمانے کے رسم و رواج کے حساب سے یہ بڑی خطرناک بات تھی، کیونکہ حضرت زید کو لوگ اللہ کے نبی کا بیٹا کہتے تھے اور ان کی بیوی کو لوگ اللہ کے نبی کی بہو کہتے تھے۔ اگر ان کی بیوی سے اللہ کے نبی شادی کریں گے تو سماج یہ تانا دے گا انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ کتنی خطرناک رسم تھی اور کتنا اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا نبی کے اس حکم پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی کے دل کی کیفیت۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ اے نبی یاد کیجئے جب آپ حضرت زید سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھو اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے نبی آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس بات کو آگے چل کر کے اللہ کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ کے دل میں تو یہ تھا کہ اب تو زید طلاق دے دیں گے اور میرا نکاح ہو جائے گا زینب کے ساتھ، مگر آپ کھل کر کے یہ بات کہہ نہیں پا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اے ابھی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ سے ڈرنا یہ زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ سماج سے مت ڈرو میرے بھائی، اللہ سے ڈرو۔ میری ماں اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے رسم و رواج کے پیچھے بہت بڑا کردار آتا ہے۔ اگر ایک ماں یہ طے کر لے کہ مجھے جو گھر میں بہو لانی ہے دیندار اچھے اخلاق والی بہو لانی ہے، مجھے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اس لڑکے کی کیا مجال ہے جو اپنی ماں کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ میں نے تو کتنے نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم جہیز نہیں لینا چاہتے، مگر ہمارے ماں باپ مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو ہم تمہاری شادی میں کیوں نہ لیں۔ میرے بھائیوں، اس رسم و رواج کی ان بیڑیوں نے آج ہمارا جینا حرام کر کے رکھا، اور ایسی ایسی رسمیں، شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں سے آئی، کیونکہ ہلدی ان کے یہاں شبھ سنکیت مانی جاتی ہے، اچھے موقع پر ہلدی لگائی جاتی ہے تاکہ اس سے برکت پیدا ہو۔ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم نے اس ہلدی کو لگانے کی ایک رسم بنائی اور باقاعدہ کہیں کہیں تو ہلدی کے نام پر پورا ایک فنکشن ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، اور سب گھر کی جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں سب پیلے پیلے کلر کا کپڑا پہنتی ہیں اور اس کو ہلدی کی رسم کہا جاتا ہے۔ رشتہ طے ہوتا ہے، منگنی کی رسم ہوتی ہے، پھر ڈیٹ طے کی جاتی ہے، اس کی الگ رسم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ لیسہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے اس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آج کا دور، میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، آج کا دور صحابہ کا دور نہیں ہے۔ آج
کا دور تابعین کا دور نہیں ہے. آج کے دور میں زنا بہت آسان ہو چکا ہے. صحابہ کے دور میں زنا بہت مشکل تھا. صحابہ کے دور میں 4 شادیاں عام تھیں اور زنا کا تصور نہیں تھا. آج ہمارے سماج میں شادیوں میں اتنی رسم و رواج ہے اور زنا کے دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں. اس ماحول میں میرے بھائیوں اگر اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم اس گندگی سے بچانا چاہتے ہیں, لڑکے 20 سال کے ہو جائیں, لڑکیاں 18-19 سال کی ہو جائیں, شادی کی عمر کو ہو جائیں, آپ فضول کے بہانے مت کیجیے اور اچھا رشتہ دیکھ کر کے شادی کر دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زمین میں فتنہ پھیلے گا, فساد پھیلے گا, اور وہ فساد اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. آج انسان جنسی مریض بن چکا ہے. اور آگے بڑھیں گے, 2-4 باتیں اور بیان کر کے بات ہم ختم کریں گے. سماج کے اندر آج ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے بھی ہم دین سے دور ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں کو تو راضی کرنے کی فکر ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں. ہمیں اس بات کی چنتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو, اس بات کی چنتا نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک مرتبہ اما عائشہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا. نام سنا ہے کہ نہیں آپ نے حضرت معاویہ کا؟ بہت سارے بدتمیز اور گستاخ ایسے ہیں جو حضرت معاویہ کے بارے میں بھی فضول باتیں کرتے ہیں. حضرت معاویہ کے اوپر بھی نان ٹان کرتے ہیں اور کہتے صاحب انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. ارے جس انسان کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نبی کے صحابی تھے, ہمیں اور آپ کو اپنی زبان پر لگام دینی چاہیے. حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں. ان کے دور میں جو واقعات ہوئے, یہ حضرت علی سے ان کا جو اختلاف ہوا, یہ ان کا آپس کا میٹر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس میٹر کی وضاحت کریں گے. ہماری اور آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اپنی زبان کھولیں. حضرت معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے میرے بھائیوں. حضرت معاویہ نے خط لکھا, اما عائشہ کوئی نصیحت کر دیجئے, لیکن چھوٹی سی نصیحت کیجئے جو میرے کام کی بات ہو. اما عائشہ نے جواب میں خط لکھا اور ایک حدیث لکھ کے بھیجی. ایک حدیث لکھ کے بھیجی کہ اے معاویہ, میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, تو اللہ بھی اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کی نظر کرم اس سے اڑ جاتی ہے اور اللہ نظر کرم کو سے پھیر لیتا ہے. لوگوں کو راضی مت کرو, اللہ کو راضی. لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی؟ لوگ تو آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار ہے. آپ جتنا بھی اچھا کام کریں گے نا, لوگ اس میں کیڑے نکال دیں گے. لوگ آپ کے اچھے سے اچھے کام میں کیڑے نکال دیں گے. ہاں, جب آپ مر جائیں گے آپ کی قبر میں مٹی دے کے دیں گے, یار آدمی بہت اچھا تھا, کسی کے بارے میں آدمی بہت اچھا تھا, یہ کہنے کے لیے بھی آج وہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کی پرواہ مت کرو میرے بھائی, اللہ کی پرواہ کرو. جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر وہ کام کرو. دنیا ناراض ہو جائے, ماں باپ ناراض ہو جائے, ان کو منا لینا, مگر اللہ اگر ناراض ہو گیا میرے بھائیوں تو پھر ہمارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. اس لیے جو کام صحیح ہے, جو کام درست ہے اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام میں کسی کی پرواہ مت کیجیے. اور نوجوانوں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑا نازک دور ہے, یہ بڑا نازک دور ہے. نوجوان کے اندر جوش بھی زیادہ ہوتا ہے, نوجوان کو اپنے غصے پر کنٹرول بھی کم ہوتا ہے. جس کو اللہ نے باڈی بلڈر بنایا ہے, جہاں وہ کوئی موقع پاتا ہے 2-4 ہاتھ رکھ دیتا ہے. غصے پر کنٹرول نہیں ہے, جوش پر کنٹرول نہیں ہے. بڑا نازک ٹائم ہے میرے. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, ہوش و حواس کے ساتھ استعمال کریں. کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسا میسج آپ کو نہیں کرنا ہے, کوئی ایسی چیز آپ کو شیئر نہیں کرنی ہے جس سے آپ کی پوری کمیونٹی مصیبت میں پڑ جائے. آپ کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے جس سے آپ کی قوم پریشانی میں گر جائے. اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے میرے بھائی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
خبر ہے اور خبر صحیح بھی ہے، مگر اس خبر کو شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ تاج پور کے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تاج پور کی مثال اس میں لوگ یہاں سے تاج پور قریب ہے، تاج پور کی مارکیٹ سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک برقع والی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اس کا فوٹو لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو واٹس ایپ پر خوب شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جا رہا ہے، جبکہ تحقیق کرنے پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ بعض اوقات وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی ہے، غیر مسلم ہوتی ہے، برقعے کو اور نقاب کو بدنام کرنے کے لیے وہ یہ حلیہ اور یہ روپ دھارن کرتی ہے تاکہ یہ میسج جائے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ میں سچائی کا انکار نہیں کرتا ہے، آن گراؤنڈ ایسے واقعات ہوئے ہیں، مگر اتنے نہیں ہوئے جتنے آج شو کیا جا رہا ہے۔ اور ایک میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر دماغ کا کوئی کھانا کھا لی تو اس کو اس میں فٹ کر لو یہ بات کہ کبھی کبھی کسی برائی کو جب بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے نا تو وہ برائی عام ہونے لگتی ہے۔ کل تک مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، واقعات کم ہو رہے تھے، جب ہم نے بہت زیادہ اس کو پھیلانا شروع کر دیا تو اگر کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہے تو وہ بھی یہ سوچنے لگی ہے سب بھاگ رہی تو میں بھی بھاگ جاتی ہوں۔ تو کبھی کبھی گناہ کو بہت زیادہ بیان کرنا اس سے بھی گناہ کا پروموشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا واقعہ دیکھ بھی لیں تو آپ کوشش یہ کریں پتہ لگائیں وہ لڑکی کہاں کی ہے، اس کے ماں باپ سے ملے، اس کے گارڈین سے ملے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا پر اس کو نشر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں۔ بعض اوقات ایک مسلمان نوجوان کی کوئی ایسی پوسٹ جس پر پرشاسن کو، حکومت کو ایک موقع مل جاتا ہے اس نوجوان سے دشمنی نکالنے کا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے کئی علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے، پورے گھر کو گرا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک نوجوان نے غلطی کی، اس نوجوان کی غلطی کی سزا اس کی ماں کو کیوں، اس کی بہن کو کیوں، اس کے باپ کو کیوں، اس کے پورے گھر کو گرا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صاحب یہ گھر اویت تھا، اویت کچھ نہیں تھا، یہ آپ کی نفرت تھی جس کو آپ نے ظاہر کیا ہے۔ اور اب نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے، اتر پردیش کا وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈم پڑھا رہی ہے اسکول میں، مسلمان بچہ کھڑا ہے اور غیر مسلم بچوں سے اس کو پٹوا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جو محمدن لڑکا غلطی کرے گا، جو مسلم لڑکا غلطی کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔ یعنی نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں جو تعلیم گاہیں ہیں جہاں ایجوکیشن اور تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں نفرت پروسی جا رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں ہمیں جذباتی نہیں ہونا ہے، ہمیں ہوش سے کام لینا ہے اور ہمیں شاعر کا وہ شعر اور اپنے نبی کی وہ تعلیم ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے گالیاں سن کے دعائیں کی تھی، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے نفرت کے جواب میں محبت پیش کی تھی۔ ہمیں پورا یقین ہے اس ملک میں آج بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو حق اور انصاف کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس لڑائی میں وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرے بھائیوں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہی گزارش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ یہ بڑا نازک دور ہے، امت کی نظریں آپ کی طرف ہیں، دین کی طرف پلٹ آؤ میرے بھائی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آپ کو بلا رہی ہے کہ آ جاؤ نوجوانوں، تم اپنی زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کا تو وقت نکالو۔ تمہارے سجدے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کی قسم 60 سال کا بوڑھا جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو کیفیت ایک 20 سال کے جوان کے سجدے میں ہوتی ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ میرے نوجوانوں دین سے قریب آ جاؤ، علماء سے اپنا تعلق جوڑو۔ کسی کو سلمان خان سے بڑی محبت ہے، کسی کو شاہ رخ خان سے بڑی محبت ہے، کسی کو کسی کرکٹر سے بہت محبت ہے۔ جو علماء حق ہیں، جو دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کو پھیلاتے ہیں، ان علماء سے محبت کرو، ان کو اپنا ہیرو بنا دو، ان سے ٹچ میں رہو، اپنے مسئلے مسائل کو، اپنی پرابلمس کو ان کے سامنے رکھو، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ شادی کی عمر ہو گئی، ماں باپ پر پریشر ڈالو، شادی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔
اس دور میں یہی ایک نسخہ ہے جس سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمارے وہ نوجوان جو نماز سے دور ہیں اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کے گندے کام میں مبتلا ہیں, موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں, نامحرم لڑکیوں سے ٹچ رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو تو ہدایت دے دے اور انہیں بدکاری اور غلط کام سے تو بچا لے. اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ بارش کے لیے کتنے علاقے ہیں ترس رہے ہیں لوگ, اور کتنے علاقے ایسے جہاں اتنی بارش ہوئی ہے کہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا ہے. اے اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں تو رحمتوں والی بارش نازل فرما دے, اور جہاں بارش وبال اور مصیبت بن گئی ہے اے اللہ تو وہاں سے بارش کو اٹھا لے اور دور کر دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی اور بہن بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ حلال روزی ہم سب کو کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما. ایک بھائی کا سوال آیا ہے, کیا امریکہ دجال ہے؟ اگر نہیں تو کیسے؟ امریکہ ایک ملک ہے میرے بھائی, امریکہ کوئی انسان نہیں ہے, اور حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ دجال انسان ہوگا. دجال بنی آدم میں سے, انسان میں سے ہے. ایک آنکھ کا کانا ہے اور اس کی پیشانی پر کاف پا را لکھا ہے. اب یہ بالکل واضح حدیث ہے. اب اس کو کوئی کہے کہ صاحب کاف سے مراد امریکہ کا کاف ہے اور فا سے مراد کاف سے امریکہ ہے اور فا اور را سے فرانس مراد ہے اور امریکہ اور فرانس کے دجال ہے, تو یہ حدیثوں کے اندر تحریف ہے جو واضح حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد انسان ہے, آپ اس سے ملکوں کو مراد دے رہے ہیں. تو یہ جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ دجال ایک انسان ہے اور اس کی پوری پہچان بتائی گئی, وہ کیسے ہلاک ہوگا یہ بھی بتایا گیا, وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے کہاں تک نہیں پہنچے گا. دجال کے پاس اپنی ایک جنت ہوگی, اپنی ایک جہنم ہوگی, اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو دجال پر ہو سکتا ہے آئندہ کبھی تاجپور میں خطبہ جمعہ کے لیے مجھے آنے کا موقع ملے تو ارادہ میں بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس دجال کے موضوع پر تھوڑا خطبہ جمعہ انشاءاللہ رہے گا, اور وہاں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بیان کریں گے کہ دجال کے بارے میں صحیح حدیثوں کے اندر کیا بات آئی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں دجال سے مراد امریکہ ہے وہ بالکل واہیات اور غلط بات ہے, اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. کیا عیسیٰ اور مہدی الگ ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شکیل بن حنیف حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح طور پر حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہوں گے؟ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. شکیل بن حنیف صاحب آپ کے دربھنگہ ضلع میں ایک علاقے میں پیدا ہوئے, ان کی ماں بھی ہے ان کے باپ بھی ہیں, وہ کیسے عیسیٰ ابن مریم ہو سکتے ہیں میرے کو؟ یعنی ایک کامن سینس کی بات ہے جو ایک معمولی پڑھے لکھے انسان کو سمجھائی گیا تو بات سمجھ میں آ سکتی کہ عیسیٰ ابن مریم کہا گیا جو مریم کے بیٹے ہوں گے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, پیدا نہیں ہوں گے, وہ نازل ہوں گے, آسمان سے اتریں گے, دو فرشتوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے وہ جامع مسجد دمشق میں اتریں گے, اور پھر دنیا میں وہ آئیں گے اور صلیب کو توڑیں گے, سور کو قتل کریں گے, عدل و انصاف کو پھیلائیں گے وغیرہ وغیرہ, ان کے بارے میں تمام حدیثیں موجود ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم الگ ہے. اور مہدی کون ہوں گے؟ مہدی پیدا ہوں گے, مہدی پیدا ہوں گے. مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اسی لیے جو ہمارے شیعہ بھائیوں کے یہاں مہدی کا عقیدہ, ان کے 12ویں امام کو مہدی کہتے ہیں, وہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق جو ہماری حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کے مطابق وہ عقیدہ صحیح ہے, کیونکہ ان کے 12ویں امام کا نام محمد بن عبداللہ نہیں, کچھ اور نام ہے. تو ہم جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور وہ اتنے سال تک حکومت کریں گے, ان کی حکومت میں بہت عدل و انصاف ہوگا, اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد بھی مہدی زندہ رہیں گے. یہ تمام باتیں حدیثوں کے اندر موجود ہے, صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی زبردستی کہے کہ صاحب عیسیٰ اور مہدی دونوں شکیل بن حنیف ہیں, تو اس کا مطلب کہ اس کے دماغ کو شیطانی خیالات سے بھر دیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہی دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے.
यही अकीदा तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी था। उसने भी कहा था कि मैं ही ईसा हूँ और मैं ही मेहदी हूँ। तो हम जब कादियानी को गलत कहते हैं और उसे काफिर मानते हैं, तो फिर शकील बिन हनीफ के बारे में अगर कोई अकीदा रखता है ये, तो उसको भी मुसलमान नहीं माना जा सकता। मेरे भाइयों, हम और आप उलमा से अकीदा सीखें, जो सही उलमा है, जो ऑथेंटिक उलमा है, उनसे दीन का इल्म हासिल करें। इंटरनेट पर किसी की तकरीर अच्छी लग रही है, किसी का बयान अच्छा लग रहा है, ये उसके सही होने की दलील नहीं है। आप उलमा से पूछें कि मौलाना ये हम तकरीर सुन रहे हैं, ये आलिम है कि नहीं, और अगर आलिम है तो कैसे है। आप गलत लोगों को, गुमराह लोगों को अगर सुनेंगे तो आपके गलत ट्रैक पर जाने का खतरा है। इसलिए ऑथेंटिक और मुस्तरद लोगों को सुने। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।